بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آریہ اس دشت سے نکلے۔ یہ لوگ دراز قد تھے، ان کی آنکھیں نیلی اور بھوری تھیں اور ان کے بال بھی سرخی مائل تھے۔ ان کے سر لمبوترے تھے، انہیں زمین پر کاشت کرنا آتا تھا اور لڑائی میں یہ لمبی سیدھی تلواریں استعمال کرتے تھے۔ یہ نسلاً سیتین کے رشتہ دار تھے۔ ان کی ایک شاخ گوبھی تک پہنچی اور چینیوں نے ان کا نام یوچی رکھا۔ وسط ایشیا کے دوسرے باشندوں کی طرح یہ بھی خانہ بدوش تھے اور شہ سواری اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ انہوں نے مشرقی خانہ بدوشوں کو جنگ کے لیے گھوڑے کا استعمال سکھایا یا خود ان سے سیکھا۔ قیاس یہ ہے کہ یہ مغربی آریہ جو عرصہ دراز سے میدانوں میں رہتے تھے، ایشیائی وحشی اقوام کے مقابل گھوڑے کا استعمال پہلے کرنے لگے ہوں، کیونکہ ایشیائی دشت کی وحشی قومیں ابھی شمالی جنگلوں کی سرحد سے نیچے اتر رہی تھی اور ان کا نظم معیشت قدیم شکاریوں کے اصول پر مبنی تھا۔ کم از کم چینیوں کا یہی خیال ہے کہ آرین دوسرے وحشی قبائل کی نسبت گھوڑے کا استعمال پہلے سے جانتے تھے۔ اس کے بعد دشتی ایشیا سے ترکوں نے آباد سرزمینوں کی طرف رخ کیا۔ ترک جو دشتی ایشیا میں آباد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ ایک لوہے کے پہاڑ میں قید تھے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے جو آہن گر تھا لوہے کے پہاڑ میں ایک سرنگ کھودی، پھر وہ سب نکل کر باہر آ گئے۔ اس بات کی حیثیت ایک روایت سے زیادہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ترک شمال کے برفستانی علاقوں میں محصور تھے۔ ان علاقوں میں جب تیز بارش ہوتی تو کوہستانی سلسلے کے اندر انہیں لوہے کا پتہ چلا۔ انہوں نے لوہے کی کانیں کھودنی شروع کر دی اور لوہے سے انہوں نے ہتھیار بنائے اور ان ہتھیاروں کے سہارے لڑ بھڑ کے آزادی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ ترکوں کے بے شمار قبیلے تھے جنہوں نے دشتی ایشیا سے نکل کر آبادیوں کا رخ کیا، لیکن ان میں چند قبیلے ایسے تھے جو آخر تک دشت میں آباد طاقتور قبیلوں سے نمرد آزما رہے۔ ان میں سر فہرست کرغیز، کرائت اور کارمک آتے ہیں۔ کرغیز کے معنی ہیں زرخی اسکیت۔ یہ ترکوں کی بڑی جنگجو قوم تھی، ان کے سروں کے بال سرخ ہیں۔ کرغیزوں نے اپنے رزق کی تلاش میں وسطی ایشیا سے نکل کر سب سے پہلے جنوب کے اغوائیوں کو نشانہ بنایا اور وہ کوہستانی التائی کے شمال کی گرم سرزمینوں میں بس کر کاشتکاری کرنے لگے۔ جہاں تک کرائت ترکوں کا تعلق ہے، یہ مختلف کمزور قبیلوں کو اپنے آگے آگے بگاتے ہوئے مختلف شہروں اور زمین کے زرخیز خطوں میں آباد ہوتے چلے گئے۔ ان کے بائی بند کارمک، جن کے معنی برف کے رہنے والے کے ہیں، یہ اپنے گلوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے، اپنے ساتھ ساتھ ایک بھیڑیے کا سر لیے پھرتے تھے۔ یہ ان کی علامت تھی کہ ان کی نسل ایک بھیڑیے سردار کی اولاد سے تھی۔ کارمکوں کے پیچھے پیچھے اور بہت سے ترک قبیلے بھی دشتی ایشیا سے نکلے اور آباد سرزمینوں کی طرف بڑھے۔ ان میں نائمن اور کچھ دوسرے ترک قبیلے آتے ہیں۔ بعض ترک قبیلے کوہساروں کی جنوبی فصیل پار کر کے تبت کی طرف چلے گئے۔ ترکوں کا ایک قبیلہ بڑی تیزی سے جنوب مشرق کی طرف بڑھا، غزنی پر قبضہ کر لیا اور یہ غزنوی کہلائے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ترک ہمیشہ امیر کبیر رہے اور ان کی عمارت کی خو بو کبھی نہ گئی۔ ترک بادشاہت کا گر جانتے تھے، وہ شاہی درباروں کو استبل بنانے کا بھی ہنر جانتے تھے۔ آباد دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو ترکوں کا راستہ روک سکتی۔ دشت ایشیا سے نکل کر یہ ترک مختلف جگہوں پر آباد ہوتے چلے گئے۔ بحر خضر کے جنوب میں خوارزمی ترکوں نے پاؤں جما لیے، شام میں اقابق ترک قابض ہو گئے۔ ترکوں کا سب سے بڑا خانوادہ سلجوق مغرب کی طرف یلغار کر کے ایشیا کوچک جا پہنچا تھا، یہاں تک کہ 11ویں صدی میں ملک شاہ کے دور میں سلجوکیوں کا اثر رسوخ عیسائی مملکتوں کے اندر چلا گیا تھا اور ان کے شاہ سوار فلسطین کی پہاڑیوں پر یورش کرنے لگے تھے۔ دشتی ایشیا سے نکل کر سب سے پہلے ترکوں کا جس قوم سے پالا پڑا وہ مسلمان تھے۔ ترک اگر کسی کو مانتے تھے تو وہ صرف جاویدانی نیلے آسمان کی طاقت تھی، اس کی قسم کھایا کرتے تھے۔ چونکہ اپنی فتوحات کی بدولت وہ جنوب سے مغرب میں آ پہنچے تھے، یہاں انہوں نے اسلام کا اثر قبول کر لیا اور دنیا کے عظیم مذہبوں میں یہ آخری مذہب تھا جس سے یہ ترک متاثر ہوئے۔ ان ترک شاہ سواروں کے قلب کو اسلام سے بہت تسکین پہنچی۔ اسلام کی سادگی ان کے سیدھے سادے دل کو بہت پسند آئی اور وہ خود کیونکہ بہادر تھے اس لیے انہیں اسلام کے جہاد کا فلسفہ بے حد پسند آیا۔ جاویدانی نیلے آسمان کی طاقت کو ماننے کے بجائے انہوں نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا اور تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سیف الدین رکا۔ اس کے بعد وہ کہتا چلا گیا
کوختائی میرے عزیز بھائی، میں نے ترکوں کے متعلق کافی تفصیل سے بتا دیا ہے۔ ترکوں کے بعد ایشیا کے اس دشت منگول نمودار ہوئے، یہ بھی ذات کے ترک ہی تھے۔ سب سے بعد میں نکلنے والے یہی لوگ تھے جو آباد سرزمینوں کی طرف بڑھے۔ منگول کیسے نکلے اور کیا کیا انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، یہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ ہاں، ترکوں کے دو ایسے قبیلے ضرور ہیں جنہوں نے جنوب یا مغرب کی طرف کوچ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اور ہی سرزمینوں کا انتخاب کیا، اور ان دو قبیلوں میں ایک خطا اور دوسرے ماچو ہے۔ ان کی تفصیل میں تم سے کہتا ہوں، اس کے بعد میرے خیال میں تم مطمئن ہو جاؤ گے کہ مختلف ترک قبیلے کیسے اور کس سمت کو دشتی ایشیا سے نکلے۔ جہاں تک خطائی ترکوں کا تعلق ہے تو یہ مانچوریا کے جنگلوں میں رہتے تھے۔ چینیوں نے ہر قسم کے ترکوں سے بچنے کے لیے دیوار چین کھڑی کی تھی۔ مانچوریا سے نکلنے والے خط نام کے ترکوں نے کسی نہ کسی طرح دیوار چین کو عبور کر لیا اور شمالی چین پر یہ قابض ہو گئی اور یہاں اقامت اختیار کر لی۔ یہ لوگ خطائی یا تاختائی کہلائے، گو یہ چینیوں پر حکومت کرنے لگے، لیکن چینیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن چینیوں پر ان کی دہشت ایسی تھی کہ چینی ان کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ جس زمانے میں خطا ترک مانچوریا کے جنگلوں سے نکل کر چین پر قابض ہوئے، اس دور میں چین پر سنگ خاندان کی حکومت تھی۔ یہ خاندان ضعیفی اور انحطاط کا شکار تھا، لہٰذا وہ خطائی ترکوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور خطائی شمالی چین پر حکومت کرنے لگے۔ لیکن چینی خطائیوں کے جبر و ظلم سے کڑکتے تھے۔ ان خطائیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور قبیلے سے مدد حاصل کی۔ یہ ترکوں کا ایک قبیلہ ماچو تھا۔ یہ لوگ ان دنوں وحشیانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ شمال کے بزوزاروں میں سوراخوں میں شست لگا کے مچھلیاں پکڑ کر زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ لمبی لمبی زلفیں بڑھاتے تھے اور چوٹی گونتے تھے۔ انہی کی وجہ سے دیوار چین کے جنوب میں چوٹیاں گوندنے کا رواج ہوا۔ جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کے ساتھ ایک کتے کی لاش جلائی جاتی تاکہ کتا مرنے والے کی روح کو آسمان پر لے جائے۔ بہرحال چین والوں نے خطائی ترکوں کے خلاف ماچو ترکوں سے مدد حاصل کی۔ ماچو اپنے دیو لطخوں سے نکلے، خطائیوں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں بدترین شکست دی۔ خطائی چین میں آنے کے بعد شہروں میں رہنے کے عادی ہو گئے تھے، امیر اور آرام طلب ہو چکے تھے، غلاموں سے کام لیتے تھے، لہٰذا انہیں ماچو قبیلے کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست کھانے کے بعد یہ لوگ بھاگ نکلے اور تبت کی ڈھلانوں میں انہوں نے اپنی ایک علیحدہ حکومت قائم کر لی۔ چینیوں کا خیال تھا کہ خطائی ترکوں سے نجات کے بعد ماچو واپس چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خطائیوں کو شمالی چین سے نکالنے کے بعد ماچو ترکوں نے چینیوں پر بھی ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے اور چینیوں کو انہوں نے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ یہ ماچو شروع میں جانوروں کی طرح خونخوار تھے۔ انہوں نے سنگ حکومت کو دریائی یانگ تیسی کے جنوب میں دھکیل دیا۔ یہ ایسے جابر اور جبر پسند تھے کہ جب وہ کسی چینی سردار کو قتل کرتے تو اس کی آنتیں نکال کر پیٹ میں نمک بھر دیتے اور اسے نمکین شہزادہ کہہ کر پکارتے تھے۔ شمالی چین پر قابض ہونے کے بعد ماچو قبائل نے اپنا ایک شہنشاہ بنایا۔ خود ماچو اور ان کا شہنشاہ چمکتے ہوئے سونے سے بڑھ کے کسی اور چیز کے قائل نہ تھے، اس لیے اس خاندان نے اپنا نام کن یعنی زریں رکھا اور اپنے آپ کو تاکن یعنی زریں اعظم کا خطاب دیا کرتے تھے۔ ان کے تخت پر اژدہوں کے سر بنے ہوتے تھے اور ان کا دارالحکومت ین کنگ درباری عظیم فصیل کے اندر تھا۔ ماچو قبائل سے اپنی حکومت چھنوانے کے بعد چینی دریائی یانگ تیسی کے جنوب میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے سنگ کے نام سے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد سیف الدین رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، بعد میں منگول ماچو قبائل پر حملہ آور ہوئے اور شمالی چین ان سے چھین لیا، لیکن منگول ماچو ترکوں کو تباہ و برباد اور ختم نہ کر سکے، بلکہ وہ شمال کی طرف ہجرت کر کے اپنی قوت مجتمع کرنے لگے۔ ایک بار ماچو ترک پھر جمع ہو کر سن 1644 میں چین پر حملہ آور ہوئے۔ چین کو انہوں نے زیر کر لیا اور وہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ منگولوں کے بعد صرف سنگ خاندان ہی واحد غیر ترکی شاہی خاندان تھا جس نے چین پر حکومت کی، اور صرف صفوی خاندان ہی واحد غیر ترکی خاندان تھا جس نے ایران پر حکومت کی تھی۔ سیف الدین پھر رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد وہ دوبارہ کوختائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کوختائی میرے عزیز، چنگیز خان اور اس کے بیٹوں نے شمالی چین میں ماچو ترکوں کی حکومت کو ختم کیا
اور اب چنگیز خان کا پوتا قبلائی خان جنوبی چین کی سنگ حکومت پر ضرب لگانے کی تیاری کر رہا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل ایک بار بایان کی سرکردگی میں جنوبی چین کے کافی علاقوں کو فتح کر لیا گیا تھا، لیکن قبلائی خان کی دوسری مصروفیات کے باعث سنگ خاندان کا باغی وزیر خان مقی پھر اکثر علاقوں پر قابض ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سیف الدین رکا، مسکرایا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز، تو نے دشت ایشیا کے مختلف قبائل کی تفصیل جاننے کے لیے کہا تھا۔ میں جس قدر جانتا تھا تم سے کہہ چکا ہوں۔ میرے خیال سے میری باتوں سے کسی حد تک تمہیں اطمینان قلب ضرور ہوا ہوگا۔ کوختائی مسکرایا، پھر سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سیف الدین، دشت ایشیا کے مختلف قبائل کے متعلق تفصیل بتا کر تم نے یقیناً میرے علم میں اضافہ کیا ہے۔ اب ان قبائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو میں پردیسی محسوس نہیں کروں گا۔ کوختائی کے ان الفاظ کے جواب میں سیف الدین نے بھی کچھ نہ کہا اور سفر خاموشی سے جاری رہا۔ تیزی سے سفر کرتے ہوئے اور راستے میں سمرقند اور کاشغر شہروں میں منزل کرنے کے بعد ایک روز جبکہ سورج شفق رنگ لمحوں سے ہر شے کو آباد کرنے لگا تھا اور وقت اڑتے بگولوں کی طرح سکوت ازل کی صدا کاریوں کی طرح بھاگ رہا تھا، کوختائی اپنے قافلے کے ساتھ کاشغر سے آگے تیان شیان کے دروں سے ابھی مغرب میں ہی تھا کہ شمالی افق بڑی تیزی کے ساتھ گہرا نیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سیف الدین چونکا۔ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے وہ کوختائی کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کوختائی میرے بھائی، جس وقت میں ان سرزمینوں سے تبریز کی طرف سفر کر رہا تھا اس وقت اس قافلے کا سرکردہ میں تھا۔ اب جبکہ ہم تبریز سے چین کی سرزمینوں کی طرف سفر کر رہے ہیں تو اب اس کاروان اس قافلے کے سرکردہ تم ہو، لیکن چونکہ تم ان راستوں سے اور ان شہراؤں پر نمودار ہونے والی آفتوں سے نہ آشنا ہو، لہذا تمہاری رہنمائی کرنا میرا فرض ہے۔ سیف الدین تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد خوف بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، کوختائی میرے بھائی، ذرا شمال کی طرف دیکھ، پورا آسمان بڑی تیزی سے نیلا ہونے لگا ہے، یاد رکھنا بوران چلنے والی ہے۔ پریشانی سے کوختائی نے سیف الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ بوران کیا چیز ہے؟ سیف الدین کے چہرے پر پریشانیاں بکھر گئیں، کہنے لگا، اس کی تفصیل میں تم سے بعد میں کہوں گا۔ دیکھو، سرما اپنی عروج پر ہے اور ان دنوں جو بوران چلتی ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کی تفصیل میں وقت لگے گا، اس وقت جو میں کہنے لگا ہوں وہ کر گزرو۔ کوہستانی سلسلوں کے دامن میں کوئی محفوظ جگہ تلاش کر لو جہاں ہم تیز طوفانی آندھیوں اور برفانی جکڑوں سے بچ سکیں۔ قافلے کے اندر جس قدر سواری اور بار برداری کے جانور ہیں ان سب کو آپس میں باندھ دو، ورنہ یہ بوران سے ایسے بتکیں گے کہ جدھر منہ اٹھے گا بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد کوئی پناہ گاہ تلاش کرنے کے بعد گھاس اور لکڑی کے ڈھیر لگا لو، اس لیے کہ بوران جب چلے گی تو انسانی جسم کو منجمد کرتی چلی جائے گی۔ مجھ سے اور تفصیل مت پوچھنا، پہلے میں نے جو کہا ہے اس پر عمل کر لو۔ اس کے بعد آرام سے ایک جگہ بیٹھ کر جو تفصیل تم جاننا چاہو گے میں تم سے کہوں گا۔ کوختائی فوراً حرکت میں آیا، اس کے ساتھ جو ثنا اور سیف الدین کے قافلے کے لوگ تھے بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ کوہستانی سلسلے کی ایک ایسی جگہ آن رکے جہاں کافی بڑی بڑی چٹانیں چھجوں کی صورت میں آگے بڑھی ہوئی تھی، جن کے نیچے رہ کر بارش اور طوفان سے بچا جا سکتا تھا۔ کوختائی کے کہنے پر سارا کاروان وہاں رک گیا۔ پھر کوختائی کے کہنے پر کچھ جوان سواری اور باربرداری کے جانوروں کو آپس میں باندھنے لگے۔ پھر سب لوگوں نے اپنی اپنی زینوں کے ساتھ بندھے ہوئے کلہاڑے اتار لیے اور کوختائی کے کہنے پر وہ خشک لکڑیاں اور گھاس اکٹھی کرنے کے لیے کم بلندی والے کوہستانی سلسلوں کے ٹیلوں پر چڑھ دوڑے تھے۔ بڑی تیزی کے ساتھ کوہستانی سلسلے کے اوپر جو خشک گھاس اور درخت تھے کٹنے لگے۔ کچھ جوان کاٹی جانے والی لکڑیاں اور گھاس کے ڈھیر اٹھا اٹھا کر اس جگہ رکھنے لگے تھے جہاں چٹانوں کے نیچے جانوروں اور سامان کو رکھا گیا تھا۔ کوختائی جب ایک خشک درخت کو کاٹنے کے بعد دوسرے درخت کی طرف گیا تو اس نے دیکھا چٹان کے قریب خوبصورت سیرم خشک گھاس اکٹھی کرنے میں مصروف تھی۔ کوختائی اس کی طرف بڑھا اور بلند آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، لڑکی، تو یہ کام نہ کر، جا کے پڑاؤ میں بیٹھ جا۔ سیرم نے شاید کوختائی کی یہ بات نہ سنی تھی، جو ہی کوختائی اس کے قریب گیا وہ چیخیں مارتی ہوئی اٹھی اور ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ کوختائی بڑا پریشان تھا کہ اسے دیکھتے ہی وہ کیوں چیخنے لگی، کیا اس نے کوئی خطرے کی چیز دیکھ لی ہے؟ یہ اندازہ لگاتے ہوئے وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ سیرم ایسی حواس باختہ اور پریشان ہوئی کہ پڑاؤ کی طرف بھاگنے کے بجائے ایک گہری کھڈ میں اتر گئی۔ مخالف سمت بھاگ کھڑی ہوئی لیکن ایک دم کھڑی ہو گئی کیونکہ آگے راستہ بند تھا۔
کوختائی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے رہا۔ کوختائی اس کے قریب گیا، تب ایک دم زمین کی طرف جھکتے ہوئے سیرم نے چند پتھر اٹھا لیے۔ پھر انتہائی غصے اور قہرمانی میں وہ کوختائی کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، یہ مت خیال کرنا کہ میں تمہاری اصلیت سے واقف نہیں، میں تمہارے کردار، تمہارے اخلاق سے آشنا اور واقف ہوں۔ میں جانتی ہوں تو برائی بری ساعتوں کی دیواروں پر لگا کالا مکروہ سایہ اور قہر برے آسمان پر گہن لگا کرب کا چاند ہے۔ اگر تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں تیری طاقت اور قوت کی ہیبت اور جلالت اور تیری تیغزنی سے مرغوب ہو کر تیری جبر بھری خواہشوں کا شکار ہو جاؤں گی، ہرگز نہیں۔ جہاں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تو انتہا درجے کا طاقتور اور پرزور انسان ہے اور تیغزنی میں اپنا جواب نہیں رکھتا، وہاں مجھے تمہارے اخلاق اور تمہارے کردار کے متعلق تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ بے آبروئی کے پرچم اڑانے والے، عزت نفس کو اچالنے والے، خوشبو بری کہانیوں کو خون کا نذرانہ پیش کرنے والے، میں ایک صاحب عصمت، ایک آبرو مند اور ایک کنواری لڑکی ہوں۔ مت خیال کرنا کہ تمہاری طاقت اور قوت کے سامنے میں جھک جاؤں گی، تمہیں منمانی کرنے کی اجازت دے دوں گی، ہرگز نہیں۔ اپنی آبرو، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے میں تیرے سامنے باغی موج، سرکش لہر بن جاؤں گی۔ ایک کمزور اور ناتواں لڑکی ہونے کے باوجود اپنی آبرو، اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر میں تیرے لیے سلگتی جلتی دوپہر ثابت ہوں گی۔ میں تجھے ان ویرانوں کے اندر اپنی انا کی شکستگی، اپنی بے آبروئی کا ہیجان، اپنی بے عصمتی کا جنون نہ دیکھنے دوں گی۔ سیرم کے ان الفاظ اور گفتگو سے کوختائی انتہا درجے کا برہم ہوا تھا۔ غیظ و غضب کی لہریں اس کے چہرے پر اپنا رنگ دکھا گئی تھی، لیکن ایک بے بس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے اس کی گردن جھکی، پھر وہ ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ عین اسی لمحے اس کے قریب دلائی لاما ماگسپا، اس کا بھتیجا توماس، سیف الدین اور منظم جمال الدین نمودار ہوئی۔ سیرم ان کے پاس سے گزر کر پڑاؤ کی طرف چلی گئی تھی۔ سیف الدین قریب آیا اور کوختائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، کیا ہوا؟ یہ سیرم کیوں اتنی سیخ پا اور برہم ہو رہی تھی؟ اس پر کوختائی نے ایک غلط سی نگاہ ماگسپا اور دور جاتی سیرم پر ڈالی اور سیف الدین کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سیف الدین، میری زندگی کا یہ پہلا عجیب سا معاملہ ہے۔ میں ایک درخت کاٹنے کے بعد دوسرے درخت کی طرف گیا تو قریبی سیرم خشک گھاس اکٹھی کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ یہ کام نہ کرے، جا کے پڑاؤ میں بیٹھ جائے۔ میں اس کی طرف بڑھا، اس پر وہ چیخیں مارتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک طرف بھاگی۔ میں سمجھا نہ جانے کس چیز نے اسے خوفزدہ کر دیا ہے اور اس نے کیا چیز دیکھ لی ہے جس کی بنا پر وہ ایسی خوفزدہ ہو رہی ہے اور چیخیں مارنے لگی ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا، وہ ایسی بدحواس تھی کہ پڑاؤ کی طرف بھاگنے کے بجائے مخالف سمت بھاگی، ایک گہری کڑ میں اتر گئی جو آگے بند تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا تو وہ راستہ آگے سے بند ہونے کی وجہ سے رک گئی اور زمین پر پڑے ہوئے چند پتھر اس نے اٹھائے اور مجھے مارنے کے درپے ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے عجیب و غریب سی باتیں کی۔ سیف الدین کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ماگسپا اس کے قریب آیا اور بڑے پیار اور شفقت سے کوختائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں کی عظیم فرزند، برا مت ماننا، میری بھتیجی سیرم چھوٹے ذہن اور کند دماغ کی لڑکی ہے، یوں جانو نیم جنونی ہے، بس اس جنون میں کبھی کبھی لوگوں پر یوں ہی برس پڑتی ہے، پھول پھول بکنے لگتی ہے، تم اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ کوختائی نے جواب طلب انداز میں تیز نگاہوں سے ماگسپا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ماگسپا، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ جو باتیں یہاں کھڑے ہو کر سیرم نے کی ہیں انہیں سننے کے بعد مجھے 100% یقین ہے، نہ وہ کمزور ذہن ہے، نہ ہی چھوٹے دماغ کی لڑکی ہے، نہ ہی جنونی یا پاگل ہے، انتہائی عاقل، انتہائی دور اندیش اور محتاط گفتگو کرنے والی لڑکی ہے۔ جو الفاظ، جو مکالمے اس نے ادا کیے ہیں وہ ایک جنونی لڑکی اور پاگل ہی نہیں کر سکتی۔ بہرحال جو کچھ ہوا یہ میری زندگی کا پہلا بڑا واقعہ ہے۔ کوختائی لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر کہنے لگا، بہرحال ہمیں جلدی جلدی اپنا کام ختم کرنا چاہیے، لگتا ہے تیز آندیاں چلیں گی۔ ماگسپا اور اس کا بھتیجا توماس وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ان کے وہاں سے جانے کے بعد سیف الدین اور جمال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کوختائی کہنے لگا، سیرم نام کی لڑکی کی باتوں سے میں نے جو اندازہ لگایا ہے اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ لڑکی انتہا درجے کی عقل مند ہے، اپنا دفاع کرنا اور اپنے آپ کو بچانا بھی جانتی ہے۔ جو الفاظ اس نے ادا کیے ہیں زبان اس کی تھی لیکن الفاظ کسی اور کے تھے جو کسی نے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں ڈالے ہیں۔
اس نے جو میرے ساتھ گفتگو کی ہے وہ گفتگو اس کے اپنے ذہن کی نہیں بلکہ کسی اور ذہن کی پیداوار ہے، صرف ان الفاظ کو پیش کرنے والی سیرم ہے۔ بہرحال اب میری کمزوری بن گئی ہے اور میں ہر صورت میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو الفاظ اور رویہ اس نے میرے ساتھ اختیار کیا ہے ایسا اس نے کس کے کہنے پر کیا۔